अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूँ अब्सा कोमल। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसके दौरान शहबाज शरीफ ने इजहार ख्याल किया और कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बजट IMF का बजट है जिसे मुस्तरद करते हैं। यही मौक़िफ़ है अपोजिशन का इस बजट से मुतालिक। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि बजट जुल्म की तलवार है जो आम आदमी की गर्दन काटने और किसान की रोज़ी छीनने के लिए आया है। आवाम की भलाई के लिए बजट होता तो 5 चीज़ें ज़रूर होती। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे पहले मुलाजमतें होनी चाहिए थी, महंगाई को 2 या 1.5% पर लेके आते। उनका मजीद कहना था कि ये नया पाकिस्तान बनाने आए थे, बदतरीन इक़दाम से पाकिस्तान को मौशी जहन्नुम बना रहे हैं। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान से कहा कि बजट तो हम मंजूर करा लेंगे, लेकिन काबीना अरकान किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को उनकी अपनी जुबान में ही जवाब दिया जाए। सारे मामले पे गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अवाम दुश्मन करार देकर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। क्या शहबाज शरीफ का ये मुतालबा दुरुस्त है आपके ख्याल में, हाँ या नहीं? सबसे पहले इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। क्या समझते हैं आप भट्टी साहब? देखिए, जिस तरह की उन्होंने तकरीर फरमाई है उसी तरह का मैं तबसरा फरमा रहा हूँ, तो लिहाजा अगर कोई समा खराशी हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। पहली बात, पूरे पाकिस्तान को मुबारक, हमारी सियासत के टॉम क्रूज़ का मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया, यानी तकरीर हो गई। दूसरी बात, उन चंद गिने चुने लोगों को की हिम्मतों को सलाम जिन्होंने तकरीर पूरी सुनी। शहबाज शरीफ साहब के कमर का जो दर्द था वो उनके सरों में पहुंच गया, मेरी उनसे दिली हमदर्दी है। और जिन्होंने तकरीर इतने दिन नहीं करने दी, उनको भी पता लग गया होगा कि समझ गई होगी। तीसरी बात, शहबाज शरीफ साहब ने हज़रत मीर के शेर का सत्यानाश फरमाया। एज़ यूजुअल मीर साहब से मेरी तरफ से, मीर तकी मीर साहब से माजरत। और असल शेर शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में, मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब इसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। उसी माजरत चाहता हूँ शहबाज शरीफ साहब, मैं भी उसी राह में बैठ गया, उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। चौथी बात, अगर छोटे मियाँ साहब की ये तकरीर इस शख्स को सुनाई जाए जिसे नहीं पता कि मियाँ साहब ने ये तकरीर कहाँ फरमाई, असम्बली में फरमाई, मतलब कि असम्बली पर या बजट पर फरमाई, तो यकीन करें किसी को पता ही ना चले कि तकरीर का मकसद क्या है और मतलब क्या है। IMF, वर्ल्ड बैंक, कर्जे, मईशत, खारजा अमूर, दाखिली पॉलिसी, OIC कॉन्फ्रेंस, कश्मीर, फ़लस्तीन, तुर्की, चीन की बातें, लीगी हुकूमत के कारनामे, नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ें, अपना सुगड़पन, NRO, नैब, एहतसाब, नया कर्जा ऑडिट कमीशन और ना जाने क्या क्या। लगता है कल तक उनको कमर में दर्द थी, लगता है कोई चंगा हकीम मत्थे चढ़ गया, इतनी लंबी तकरीर। अच्छा, मुझे इस सारा सुन के नसीम इजाज़ी साहब भी याद आए, अब्दुल्ला हुसैन साहब भी याद आए, मुमताज़ मुफ्ती साहब भी याद आए। ये उनका वो अदब था जो उन्होंने पब्लिश नहीं करवाया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो अब मैं भी, यानी अब आपको पता चल गया होगा, मेरा तबसरा भी वैसे ही था। तो सवाल का ताल्लुक है, 2 इसके जवाब हैं। हजूर, भूखे नंगों, फ़कीरों और जिनकी पॉलिसियाँ IMF बनाए उनके कोई बजट नहीं होते। ये शहबाज शरीफ साहब को पता है, नहीं पता तो कोट लखपत जाकर पता कर ले, नहीं पता तो इसहाक डार साहब लंदन में उनसे पता कर ले। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान, जिस तरह का पाकिस्तान छोड़ गए हजूर आप, और जिस तरह के बजट आपने दिए, और जिस पाकिस्तान जो छोड़ गए थे, जिस तरह इन्होंने उसको नालायकियों को तड़का लगाया है, उसके बाद कोई अवाम दुश्मनी या दोस्ती की गुंजाइश नहीं रहती। बहुत हमारी तारीख का सबसे मुश्किल बजट है बिलाशुबा। तनख्वाहदार तबका रुल गया है, गरीब रुल गया है, इसमें कोई शक नहीं। और इसके अलावा किसान रुल गया है, शुगर माफिया के मज़े हैं, इंडस्ट्री से ज़राअत तक पहली मरतबा हम माइनस में हैं। और 2011 में हमारी ज़राअत माइनस में थी, तब सैलाब आए थे। अब पता नहीं ये सुनामी आया तब्दीली का, या ये पिछला जो ये छोड़ गए हैं, जो भी है दोनों का है। इसलिए ये बजट कबूल करें और अवाम दुश्मनी और बाकी चीज़ों से निकलें, अल्लाह फजल करने वाला है। चलें, अगर बजट नहीं आपके ख्याल में कबूल करते तो ये अवाम दुश्मनी के मुतरादिफ है। सलीम साफ़ी साहब, जो मौका उस दिन शहबाज शरीफ साहब को कुछ मिला था कौमी असम्बली में बात करने का, आपके ख्याल में उसका दुरुस्त इस्तेमाल किया उन्होंने, और मुतालबा उनका किस तरह देख रहे हैं इसको आप?
آج تو نیازی صاحب الحمدللہ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہیں، تو اگر جواب ان کو دینے دیتے، اور ہاتھ بھی ان کا پہنچ رہا ہے بٹی صاحب تک، لیکن بہرحال آپ کا حکم ہے۔ تو دیکھیے میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کا مطالبہ اس لیے ناجائز ہے کہ اگر کسی کے بس میں کوئی بات ہو تو اس سے اس کا مطالبہ کیا جائے تو اس کا جواز ہوتا ہے۔ تو اس بجٹ میں ترمیم و اضافہ یا اس کو واپس لینا اس حکومت کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے وزیر خزانہ، آئی ایم ایف کے گورنر اسٹیٹ بینک اور آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے وعدوں کے مطابق ان دو شخصیات نے تیار کیا ہے۔ پھر اس میں اگر تھوڑا بہت ان پٹ ہوگا تو وہ خود خان صاحب کا ہوگا، جو ظاہری بات ہے کہ زندگی بھر نہ کبھی خود بازار سے انہوں نے سودا خریدا ہے، نہ کبھی ان کو یہ پتہ ہے کہ غریب پہ کیا گزرتا ہے، سینکڑوں کنال کے گھر میں رہتے ہیں۔ پھر اگر تھوڑا بہت ان پٹ ہوگا تو وہ حماد اظہر صاحب کا ہوگا، وہ سٹیل ملوں کے مالک ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کا جب تیار کردہ بجٹ ہوگا تو اس میں غریب کو کیا مل سکتا ہے۔ اور میں اس لیے دیکھیں ایک ثبوت کے طور پر دے رہا ہوں کہ اس میں اس حکومت اور کابینہ کی کوئی سے نہیں ہے باقی لوگوں کی۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ 25ویں آئینی ترمیم کے وقت ملاکنڈ ڈویژن، جس سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ مراد سعید اور ان سب لوگوں کا تعلق ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ اور قبائلی اضلاع کے لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 5 سال تک ان پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ پہلے سے وہ ٹیکس سے ایگزیمپٹڈ تھے۔ اب اس بجٹ میں وہاں کے لوگوں پہ، ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں پہ بھی اور قبائلی اضلاع کے لوگوں پہ بھی، اور یہ وعدہ نواز شریف، عمران خان، زرداری، ایون ملٹری لیڈرشپ، ان سب نے کیا تھا، اور 1 سال تک مسلم لیگ کی حکومت نے اس پہ عمل بھی کیا، وہ ٹیکس سے ایگزیمپٹڈ رہے۔ اس بجٹ میں ان پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ اب اگر یہ کابینہ میں ہوتا تو میں کیسے توقع کر سکتا ہوں کہ یہ جو اتنے پختون 30 مارخان اس کابینہ میں بیٹھے ہیں، تو ان میں کوئی تو اتنی ہمت کرتا کہ جی یہ اس قوم کے ساتھ کیے گئے ہمارے لیڈر کے وعدے کی خلاف ورزی ہے، اس لیے یہ کرنے نہ دے۔ تو اٹ مینز کہ یا تو میرے خیال میں حد ہو گئی ہے بے حسی کے کہ ادھر شہریار آفریدی، مراد سعید، علی محمد خان، فلاں فلاں یہ پختونوں کے اتنے چیمپئن بیٹھے تھے، اور پختونوں کے وزیر اعظم وہ یہ بجٹ کابینہ سے منظور کر رہے تھے، تو اس میں یہ وعدہ خلافی اور یہ ظلم وہاں کے ساتھ کیسے ہو سکتا تھا؟ یا تو بے حسی کی انتہا ہے کہ سب کچھ پہ وہ خاموش رہے، یا واقعی اس بجٹ کی تیاری میں ان لوگوں کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ آئی ایم ایف نے یہاں پہ تیار کر کے حماد اظہر کو اور ان کو تما دیا ہے، کیونکہ اس وقت بجٹ پیش کرتے وقت بھی نیچے سے حفیظ شیخ صاحب ان کو لقمے دے رہے تھے، تو سامنے فیسز ان کے رکھے گئے، ورنہ حفیظ شیخ خود پیش کر لیتے نا، اور معاملہ کچھ اور ہے۔ تو یہ ان کو اگر مطالبہ کرنا ہے شہباز شریف کو، تو اس بیچاری معصوم مظلوم بے بس حکومت کی بجائے وہ آئی ایم ایف سے کر لے۔ ٹھیک، وہ کہہ رہے ہیں ان کے آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں یہ معاملہ، آئی ایم ایف کا بجٹ ہی، اپوزیشن کی طرف سے بھی صافی صاحب یہی کہا جا رہا ہے، بلاول بھٹو بھی یہی نعرہ لگا رہے ہیں۔ حسن نثار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے سے متعلق؟ نہیں، میں نے کیا سمجھنا ہے واٹ اے پیراڈاکس، واٹ اے ٹریجڈی، یعنی جن لوگوں نے اس ملک کو اس بجٹ تک پہنچایا ہے، 10 سال محنت کی ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہاں تک پہنچانے والے آج اس کو عوام دشمن قرار دے رہے ہیں، واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو بے حسی، بے شرمی، ڈھٹائی، اس کے علاوہ میں اس پہ کیا بات کروں؟ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ ان لوگوں کے کرتوتوں کا یہ باٹم لائن یہ نکلا ہے نا جی، جمعہ 8 دن ہو گئے، یہ کرتے کیا ان کے بس آپشن ہی کوئی نہیں تھا، چھوڑیں بس، اتنا ہی ہے بس، آگے چلو آپ۔ حفیظ اللہ ریائی صاحب، پرانی حکومتوں کی کوتاہی جو تھی، یہ معاملہ ہم بہت ڈیبیٹ کر چکے ہیں، یہاں پہ بھی اکثر جگہوں پہ ہمیں حکومتی رہنما اور اپوزیشن بھی اس کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کی حکومت بات کرتی تھی، وہ بھی ہو گیا، اب آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر بجٹ بنانے کے ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہے بھی تو حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو شہباز شریف صاحب کا مطالبہ ذمہ دارانہ لگ رہا ہے؟ دیکھیں جی، جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی،
کاغذوں میں جو اٹیچنگ پن ہے اس کی بجائے کانٹوں سے لگاتے تھے. نہیں ہم کہاں بیٹھے؟ مجھے قائد اعظم کی یا لیاقت علی خان کی ایک تقریر بتا دیں جس میں یہ لفظ ہو کہ یہ ملک ملا یہ نہیں چلے گا. جبکہ کانگریس کے لیڈر یہ کہتے تھے کہ یہ ملک بینکرپٹ ہے, اس ملک کے پاس چند ملین ڈالرز نہیں ہیں اور یہ 1 مہینہ 2 مہینہ سسٹین نہیں کرے گا. کہیں پہ قائد اعظم کی ایک تقریر دکھا دے, ساری پرنٹڈ ہے, لیاقت علی خان کی دکھا دے. بے شمار دفعہ ہے جب پاکستان ٹوٹا ہوگا, ذوالفقار علی بھٹو نے جو ٹیک اوور کیا ہوگا وہ کیا ملک ہوگا. لیکن ایک بات جو ہے میں سلیم صافی صاحب کی تھوڑی آگے بڑھاؤں گا, اس میں میرے کزن کا کیا قصور ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 60s میں بہت مشہور شعراء افاق کتاب آئی تھی بجانگ احمد کرنل محمد خان کی, اور اس کی بیسٹ سیلر رہی تھی اور پتہ نہیں کئی دہائیوں تک رہی. 70s میں انہوں نے دوسری کتاب لکھی بسلامت روی. اتفاق سے بسلامت روی کی جو لانچنگ تھی اس کے اندر میں بیٹھا تھا, جنرل شفیق الرحمان صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے. لوگ بڑے کرٹیکل تھے کہ جی کتاب کا وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے بجانگ احمد والا, فلاں نہیں ہے فلاں نہیں ہے, اچھی کتاب ہے بسلامت روی. شفیق الرحمان صاحب کا صدارتی خطبہ تھا, انہوں نے کہا جی لوگ بسلامت روی پہ کرنل صاحب کو حتف تنقید بنایا ہوا ہے. بھائی اس میں کرنل صاحب کا کیا قصور ہے؟ قصور بجانگ احمد کا جو اچھی لکھی گئی. کرنل صاحب تو جب لکھیں گے بسلامت روی لکھیں گے. اگر تو یہ بجٹ جو ہے جس کو کوئی باپ نہیں ہے, کوئی اس کو اونر نہیں ہے, کوئی اس کو بھٹی صاحب اس کو ڈسون کر رہے ہیں, میں ڈسون کر رہا ہوں, حکومت ڈسون کر رہی ہے. آج میں اسلام آباد میں 2-3 حکومتی بندوں کو ملا ہوں, وہ ڈسون کر رہے ہیں اس بجٹ کا جس کا والی وارث نہیں تلاش کیا جا سکتا. آپ اس کو عمران خان کے ذمہ ڈال رہے ہیں. عمران خان کے اس میں کوئی قصور نہیں ہے. نیب ہے تو شہباز شریف عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں, ایف آئی اے کچھ کر دیا تو عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں. خدا گواہ ہے, خدا کو حاضر ناظر جانی کہتا ہوں کہ عمران خان بے قصور ہے. لیکن نیازی صاحب آپ لوگوں کے ساتھ یہ تاریخی طور پر یہ حادثہ رہا ہے کہ لوگ غلطیاں کر لیتے ہیں, وہ آخر میں جو ہے سارا بوجھ کسی نیازی کے کاندھے پہ آ جاتا ہے. کہ اپنے گلے لگا کے پھر رہے ہیں. کوئی عقل ہوتی تو بتاتا کہ یہ اس کو جو زبردستی اس بیچارے کو دشمنی نازل کی ہوئی ہے. میرا خیال اس کا آپشن ہوتی تو شاید اپوزیشن سے بھی وہ اتنی دشمنی نہ لیتا. گالیاں ہر ایک کھاتا پھر رہا, کام نہیں کرتا, کہتا وارداتیں میں نے کی اپنے ذمہ لے کے پھر رہا. ہمیں ہی پتا, اس کو ہی پتا, سب کو پتا ہے. شاید تو سارا جانے تو جانے گولی نے جانے. آپ کی تربیت ناقص تھی نیازی صاحب, آپ کی تربیت ناقص تھی. غلط ہو گیا, شعر غلط ہو گیا. پوری ذمہ داری نیازی صاحب پہ بھی اب کیسے ہی ڈال سکتے ہیں ہم. چلے بہرحال آج نیازی صاحب نے ویسے آج کافی بے باک تبصرہ کیا ہے, نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. شہزاد اقبال صاحب, ایک طرف وزیر اعظم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کسی نہ کسی طرح پاس کرا ہی لیں گے بجٹ, آپ لوگ اپنا رویہ سخت رکھیں. پھر شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ واپس لے حکومت, تو یہ بجٹ کا معاملہ مزید التوا کا شکار ہو جائے گا یا متنازع ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیں, پہلے تو سوال کا جواب دیتا ہوں کہ مطالبہ درست نہیں ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ بجٹ میں خامیاں ہیں, امینڈمنٹ پیش کریں اور بات چیت کے ذریعے اگر کوئی بہتر پروپوزل ہے تو وہ لا کے دے دیں. لیکن بہتر آج یہ ہوا ہے, پازیٹیو بات یہ ہے کہ چوتھی کوشش کامیاب ہوئی ہے تقریر کی. 3.5 گھنٹے کی تقریباً یہ تقریر تھی لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کی. اگر وہ چاہتے ہیں تو 3 نہیں تو کم از کم 2 بجٹ پیش کر دیتے اتنی دیر میں اور بتا دیتے کہ کہاں کہاں خامیاں ہیں, بجائے اس کے کہ بجٹ سے علیحدہ بھی وہ تقریروں کا حصہ جنہوں نے بنایا بہت ساری باتوں کو, تو 2 بجٹ پیش کر دیتے. اتنا ٹائم ان کو ملا تھا, 3.5 گھنٹے ان انٹرپٹڈ ان کو آج ملے ہیں. میرے خیال سے اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. آپ کو پتا ہے TML کی حکومت واحد حکومت ہے جس نے اپنے دور میں 6 بجٹ پیش کیے ہیں. 6 بجٹ پیش کرنے کے بعد وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو مستحکم کر دیا تھا, گروتھ ہماری 5.8% تھی, ملک ترقی پر گامزن تھا, اور اس کے بعد PTI کی حکومت آ گئی. لیکن دوسری طرف یہ وہی حکومت ہے جس کے فائنانس منسٹر تھے مرزا اسماعیل صاحب, وزیر اعظم تھے شاہد خان افریدی صاحب, کو یہ کہتے تھے کہ اگر ہم الیکشن جیتتے اور حکومت بناتے تو ہم فوری طور پہ IMF پہ چلے جاتے, اور PTI کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا کہ IMF پہ چلے جائیں. تو مجھے ذرا بتائیے یہ کس قسم کا معاشی استحکام تھا, یہ کس قسم کی ترقی تھی, یہ کس قسم کی گروتھ تھی جس پہ آپ خود یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اگر ہم الیکشن جیتے تو ہم دوبارہ IMF کے پاس جاتے ہیں, اور اگر PTI جیتی تو اس کو بھی فوری طور پہ جانے دے گا. میرے خیال سے یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک فیلئر تھا اور بڑے برے حالات میں معیشت کو ٹرانسفر کیا. دیکھیں مجھے نہیں پتا, میرے پیلسٹ بڑے جو ہے بڑے ریسپیکٹ ہے ان کی, لیکن کوئی اگر یہ بتا دے کہ $19 ارب کا خسارہ کیسے پورا کیا جا سکتا ہے اور اس خسارے کے ساتھ ایک ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے, کیسے چل سکتا ہے, اس کا جواب کوئی اکانومسٹ دے دے, کوئی انڈسٹریلسٹ دے دے, یا PML میں سے کوئی دے دے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے.
آپ کو پتا ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہینڈ اوور کیا تھا PMLN کو, تو اس وقت آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک سال کا تھا $2.5 ارب. PMLN نے چھوڑا ہے تو $19 ارب. اب یہ ڈالر ہم پرنٹ نہیں کر سکتے, ڈالر ہم چھاپ نہیں سکتے. ڈالر آپ کو انویسٹمنٹ کے ذریعے مل سکتا ہے, آپ کو ایکسپورٹ کے ذریعے مل سکتا ہے, اور آپ کو ریمیٹنس کے ذریعے مل سکتا ہے. ایکسپورٹ PMLN کے دور میں نیچے گئی, ریمیٹنس الحمدللہ وہ پاکستانی بیچ رہے, اس میں اب ایک دیکھتے ہیں کہ گروتھ ضرور نظر آتی ہے. بات رہی انویسٹمنٹ کی, ملک میں آ نہیں رہی جب سے میرے خیال سے ملک ایک جنگ میں مبتلا ہے, اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی میسو انویسٹمنٹ تو پاکستان میں آتی نہیں ہے, تھوڑی بہت آ جاتی ہے جس سے گزارا نہیں ہو سکتا. تو PMLN کے جو بجٹ تھے ہم نے دیکھ لیا اس کا کیا نتیجہ نکلا. اب رہی بات اس بجٹ کی, امینڈمنٹ پیش کریں, آج کچھ باتیں کی مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ 16 گریڈ سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی تنخواہ میں 50% اضافہ کر رہے ہیں. اب PMLN نے کبھی سنا ہے آپ نے کہ 50% اضافہ کیا ہو سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں؟ تو اس قسم کی اگر ڈبیٹ کرنی ہے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا, پاپولر نیریٹو آئے گا. فیکٹ یہ ہے کہ بری حالت ہے, بری حالت میں حکومت ملی, اور تحریک انصاف نے مزید برائی کی ہے حکومت اس معیشت کے ساتھ, اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے, انہوں نے مزید برائی کی ہے. لیکن ایک میرے خیال سے ہمارے پاس گولڈن اپارچونیٹی ہے کہ اس بجٹ میں جو ہم نے ٹیکس کے میجرز دیے گئے ہیں اس سے مہنگائی تو بڑھے گی, عام آدمی پر اثر بھی اس کا بہت برا پڑے گا. لیکن اگر یہ ہم اچیو کر لیتے ہیں, جو ٹیکس میجرز کیے ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ کر لیتے ہیں, تو میرے خیال سے پاکستان کا بھلا ہوگا. کیونکہ اس ملک میں لوگ ٹیکس دینے سے بھاگتے ہیں, لوگ ڈاکیومنٹیشن سے بھاگتے ہیں. آج بھی ہول سیلر, ریٹیلر, یہ ضروری ہوگا اس میں. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں بجٹ واپس لینے کا مطالبہ درست نہیں ہے, بجٹ ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارا آگے جا کے فائدہ ہی ہوگا. کوئی ترمیم کی بات کر لیتے, امینڈمنٹ کی بات کر لیتے, وہ بہتر ہوتا. آپ کے خیال میں نئی کا آپشن آپ بھی لے رہے ہیں, تمام تجزیہ کاروں نے اس معاملے پر نئی کا آپشن لیا. ایک اور اہم معاملہ ہے, گفتگو کریں گے رپورٹ کارڈ میں ایک مختصر بریک کے بعد. حکومت اور اپوزیشن میں جاری سیاسی کشمکش کے باعث وفاقی بجٹ پر زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے MQM کو وزارت دینے کا فیصلہ کیا ہے. رات گئے یہ فیصلہ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور MQM کے رہنماؤں کی ملاقات کے بعد کیا گیا. وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق عمران خان نے کراچی اور حیدرآباد کے لیے ترقیاتی پیکیجز کے اعلان کا بھی فیصلہ کیا. ساتھ ہی انہوں نے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے وزیر قانون فروغ نسیم اور گورنر سندھ پر مشتمل کمیٹی بھی قائم کر دی. اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے پاس قانون اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی 2 وفاقی وزارتیں ہیں. دوسری طرف جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری نیب کی تحویل میں ہیں, جن کے پروڈکشن آرڈر کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے ایوان میں آواز اٹھائی جا رہی ہے. MQM ارکان نے بھی قومی اسمبلی میں سابق صدر آصف علی زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے, جس کو بلاول بھٹو زرداری نے قابل ستائش قرار دیا ہے. ٹویٹر پر جاری پیغام میں بلاول بھٹو نے کہا کہ MQM ارکان نے ایوان میں سابق صدر کے پروڈکشن آرڈر کا مطالبہ کیا, جس پر سیاسی اختلافات کے باوجود آئینی جمہوری حق کے لیے بولنے پر وہ MQM کے معترف ہے. ایک طرف حکومت کی جانب سے وزارت کی پیشکش اور دوسری جانب بلاول بھٹو کی ستائش. MQM کیا لاہے عمل اپنائے گی؟ اسی پر ہمارا سوال کچھ یوں ہے, بجٹ درکار, حکومت کا MQM کو ایک اور وزارت دینے کا فیصلہ, آصف زرداری کے پروڈکشن آرڈر کی حمایت پر بلاول MQM کے معترف. MQM کس کا ساتھ دے گی, حکومت یا پھر اپوزیشن؟ سب سے پہلے حسن نثار صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں MQM اپنا ساتھ دے گی, اور یہ صرف MQM نہیں, پولیٹیکل پارٹیز صرف اپنا ہی ساتھ دیا کرتی ہیں, اور اس سارے کھیل میں کسی اور کا ساتھ دینے کا مطلب بھی فائنل انالیسز میں اپنا ساتھ دینے کے مترادف ہوتا ہے. سو وہ اپنا ساتھ دے گی, اپنا ہی ساتھ دیں گے آپ کے خیال میں. شہزاد اقبال صاحب, جی آگے چلیں. اتحادی ہونے کے ناطے MQM نے پہلے پھر جو ایک اتنا بڑا سٹانس ہے آج کل موقف ہے حکومت کا کہ پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہونے دینے, اس کی حمایت پھر آپ کے خیال میں کیوں کی MQM نے؟ میرے خیال سے پروڈکشن آرڈر کا جو معاملہ ہے وہ ایک اصولی پوزیشن ہے, اور اصولی پوزیشن یہ ہے کہ جب حکومت کی تھن میجورٹی ہو اور MQM کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہو تو پریشرائز کریں اور زیادہ سے زیادہ حکومت سے آپ وزارتیں اور دوسرے سہولیات لے سکیں جو بھی آپ لے سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اسی اصول پر MQM نے ماضی کی سیاست کی ہے, اور اگر حالات یہی رہے تو 5 بجٹ اگر مثال کے طور پہ پیش کرتی ہے PTI کی حکومت تو شاید 5 وزارتیں دینی پڑے پھر MQM کو. ویسے فی الحال اس وقت فروغ نسیم اور خالد محمود صدیقی صاحب ہیں, اور فروغ نسیم کو لگانا میرے خیال سے ان کا نام دینا MQM کے بس میں نہیں تھا, وہ تو ایک آبویس چوائس تھی کہ لا منسٹر وہی ہوں گے, اور اس کے بھی آپ کو پتہ ہے کیا ریزنز ہیں. تو میرے خیال سے اس جو پروڈکشن آرڈر والا معاملہ ہے اس پہ MQM سپورٹ تو کرے گی پیپلز پارٹی کو, لیکن ایونچولی جب بجٹ پاس کرنے کا وقت آئے گا
تو MQM جو ہے وہ PTI یعنی کہ اپنے کولیشن پارٹنر کو ہی سپورٹ کرے گی, بجٹ کو اپوز نہیں کرے گی. آپ کے خیال میں نہیں کرے گی بجٹ کو اپوز. سلیم صافی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے اب کیا لاہ عمل ہوگا MQM کا بجٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے باقی جماعتیں تو صرف انتخابات پہ معترض تھی, لیکن MQM وہ جماعت ہے جو اس سے پہلے مردم شماری پہ بھی معترض تھی اور حلقہ بندیوں پہ بھی معترض تھی, اور اس کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں مصطفیٰ کمال بھی جا چکے ہیں, لیکن فاروق ستار صاحب بھی جا چکے تھے. پھر یہ کہ MQM کا یہ دعویٰ تھا اور اس میں کسی حد تک وزن بھی تھا کہ ان کے مینڈیٹ کو چرا کے PTI کو دلوا دیا گیا ہے. تو یہ شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وہ سب سے زیادہ برہم تھے اس سیٹ اپ پہ اور اس پہ, لیکن اس کے باوجود ان کو ڈنڈے کی زور پہ حکومت میں شامل کروا دیا گیا. یعنی حکومت میں شمولیت پارٹیوں کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے اور اسی کے لیے سیاست کی جاتی ہے, لیکن یہ شاید پہلی مرتبہ ہے کہ کسی جماعت کو بادر ناخواستہ کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس حکومت کا حصہ بنے, لیکن ان کو اس حکومت کا ساتھی بنوا دیا گیا ہے. تو میرے خیال میں بجٹ کے موقع پہ بھی وہ حکومت کے ساتھ ہی رہیں گے جس طرح ابھی تک انہوں نے بادر ناخواستہ حکومت کا ساتھ دیا ہے. اچھا, تو ارشاد بھٹی صاحب اگر بات ایسی ہے تو پھر MQM نے کل ہی آصف زرداری کے پروڈکشن آرڈر کا حمایت کیوں کر دی؟ آپ کے خیال میں کہیں نہ کہیں حکومت سے کو یہ ریئلائز کرانے کے لیے تو نہیں تھا کہ ان کو وزارتیں یا کوئی آفر تو دی جائے جواباً؟ ایک بات پچھلے سوال میں بھول گیا تھا کہ جب پرویز الہی صاحب نے وزارت اعلیٰ چھوڑی پنجاب کی تو صوبے کے خزانے میں 100 ارب روپے پڑے تھے, اور جب یہ آج 2.5-3 گھنٹے تقریریں کرنے والے اور عوام کے لیے کڑنے والے شہباز شریف نے پنجاب چھوڑا تو صوبہ تقریباً 1500 ارب کا مقروض تھا. اب آ جائیے آپ کے سوال کے جواب میں, اور آپ کے سوال کے جواب میں ہی یعنی سوال میں ہی اس کا جواب ہے. MQM کو ایک وزارت اور مل رہی ہے, اور بقول عمران خان MQM والے بڑے نفیس لوگ بھی ہیں, لہٰذا MQM حکومت کا ساتھ دے گی. اب یہ چھوڑ دیں عمران خان صاحب کا پہلے MQM کے بارے میں کیا سٹینس تھا وہ چھوڑ دیں, وہ پھر لمبی بحث ہو جائے گی. اب MQM بھی حکومت کا ساتھ دے گی اور مسلم لیگ کاف بھی حکومت کا ساتھ دے گی. گڑبڑ ہے اختر مینگل صاحب کے ساتھ. اگر اختر مینگل صاحب ووٹ نہ بھی دیں, لیکن اگر ووٹ نہ بھی دیں تو پھر بھی بجٹ پاس ہو جائے گا. باقی آپ نے پروڈکشن آرڈر پہ بلاول صاحب اور MQM کے موترف اور یہ تعریفیں اور یہ سارا جو ہو رہا تھا, میں نے کل بھی بتایا تھا کہ عمران خان کے علاوہ اور چند افراد اور لے لیں, وہ بھی گنے چنے, باقی ساری تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, سب کے سب اس پروڈکشن مزے کے حامی ہیں. یہ پروڈکشن گھوڑا ہے, یہ تو کمال کی, اس سے زیادہ مزہ اور کیا ہو سکتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ پیپلز پارٹی والے, وہ پیپلز پارٹی والے جنہوں نے شیخ رشید کا 1 سال پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا تھا, وہ بھی آج کر رہے ہیں آصف ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے, آصف زرداری کو رہا کرو, پروڈکشن آرڈر جاری کرو. اور کمال کورس میں گانا گا رہے تھے, بڑے سروں والے تھے, یہ کر سکتے ہیں, گانا بھی گا سکتے ہیں اس پر پروفیشن کے بعد. زرداری صاحب کی کمر کی فزیو تھراپی ہو رہی ہے. آغا سراج درانی, اس جمہوریت کی خوبصورتی دیکھیں, آغا سراج درانی صاحب کا جو سپیکر چیمبر ہے وہ سب جیل قرار دیا جا چکا ہے, موجیں کرو. فریال تالپور صاحبہ کا گھر جو ہے وہ سب جیل جا رہا ہے, پروڈکشن آرڈر جاری ہے, وہ بھی جا چکی ہیں. اور عمران خان صاحب کی بے بسی دیکھیں, ادھر وہ زرداری صاحب کا روک کے بیٹھے ہیں, پنجاب میں سبطین خان, حمزہ شہباز, سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے, اور ادھر بھی خواجہ سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈر کل تک تو جاری تھے. اب یہ اس کے علاوہ اور یعنی اس ظالم اور بے رحم اعتصاب کے جتنا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, اس کے بعد یعنی کون سخت دل ہو, فرعون بھی ہوگا تو بول پڑے گا, اتنا سخت ہو رہا ہے, کمال ہو رہا ہے, کمال انتقام لیا جا رہا ہے. اور سارا یہ پروڈکشن مزہ ہے, یہ 40 سال سے انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے, ریگڈ سسٹم, کرپٹ سسٹم, اور اس کے یہ سارے ذمہ دار ہیں. ہاؤس آف MQM ووٹ دے گی, وہ تو میں پہلے ہی آپ جتنا توجہ سے سلیم صافی, حفیظ اللہ نیازی صاحب, شہزاد صاحب کو سنتی, اتنا مجھے سنتی, میں پہلے کہہ چکا ہوں بھی ہو چکی ہے نا پروڈکشن آرڈر کے اوپر بہت بحث ہو چکی ہے پروگرام میں. نیازی صاحب, میں ابسا کومل صاحبہ, میں کہہ چکا ہوں آپ کے سارے اعتراضات ہمیں معلوم ہے پروڈکشن آرڈر سے متعلق.
और अगर नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे क्या पता था कि आपको भी बुरा लगा है, तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये मज़ा भी खत्म होना चाहिए। जी साहब, भट्टी साहब, ठीक है, ओके भट्टी साहब, कोई सवाल था उस पे? अच्छा सुनाएं जी, इनको बताएं, ये भी सोए हुए थे। कहते हैं सवाल में प्रोडक्शन आर्डर का बिलावल ने क्या कहा है, किस पर करता सवाल तो नहीं, बिलावल के ऊपर है, सोए होते हैं, उसके बाद उठते हैं, उठ के एतराज जारी कर देते हैं। भाई मोबाइल पे मैसेजेस देखो, आराम से बारी है बोल देना। तो आपकी तकरीर ये अच्छी आप लोगों की रिवायत आप लोगों ने कायम की है, इसके ऊपर भी प्रोड्यूसर साहब से कह के पाबंदी लगानी पड़ेगी। न्यायी साहब नहीं, ये भी अच्छा आगे बढ़ने दें। आपकी एक बड़ी खूबसूरती है, 3 लफ्ज बोलते हैं माई बेस्ट फ्रेंड के, या फाटा चले जाते हैं या इमरान खान पे आ जाते हैं, बस 2, उसके बाद ये तो किसी और पे भी सादर आती है। भट्टी साहब आप पे इससे झूठी साहब की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती थी। नहीं, किसी और अच्छा प्लीज खामोशी इख्तियार करें, वक्त हमारे पास कम है, हमने अगले सवाल की तरफ भी जाना है। न्यायी साहब इनको पूछे जुमेरात का शेड्यूल लें इनसे, तो कमेंट देने दें। नवाज शरीफ साहब को जेल में मिलने जा रहा हूँ, अल्लाह मुबारक करे। ये मुलाकात ये है कि इनसे मरियम बिलावल की मुलाकात है, नहीं थी, ये है जमहूरियत को 4 चांद लगेंगे कल और जमहूरियत चलेगी। जेल में कल मिलने जा रहा हूँ। चले बस ठीक है मिलकर करें औजारियां। अच्छा देखें, ये फिर मुलाकात आपकी हो जाएगी तो खबर दीजिएगा। न्यायी साहब, वजीर आजम साहब का ताज़ा तरीन बयान भी है, इससे मुतालिक के कोई ब्लैकमेल हमें नहीं कर सकता, खास तौर पे बजट के मामले पे तो बिल्कुल नहीं। तो ये कहीं MQM भी उनको ब्लैकमेल तो नहीं कर गई वजारत के लिए? और वजारत मेरिट पे देने का सबसे बड़ा नारा है, हमेशा से PTI लगाती रही थी, तो इस पे कहीं तनकीद तो नहीं होगी आगे जाके? देखें जी, ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वज़ीर आज़म है जो जिसको पहले दिन से कह रहा है कि मुझे ब्लैकमेल कोई नहीं करेगा, और सुबह शाम रात को 12 बजे तकरीर भी मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा, और दिन दहाड़े भी ब्लैकमेल। उन्होंने क्या क्या हरकतें की हुई हैं जिसकी वजह ब्लैकमेल हो सकते हैं, ये उनका और उनका अल्लाह का मामला है। भट्टी साहब को कोई बात भूल गई थी, तो मुझे एक बात याद आ गई कि जो थप्पड़ लड़ाई के अंदर आप जो है मारना चूक जाएं और याद आ जाए तो अपने मुंह में मार लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर शहबाज शरीफ साहब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स ना करते तो कम से कम 2 ट्रिलियन रुपया जो है हर साल और 5 साल के हिसाब से 10 ट्रिलियन अपने खजाने में छोड़ जाते। तीसरी बात यह है कि वो ये मिसालें कहाँ से ढूंढ के लाते हैं कि जफरुल्लाह जमाली साहब ने ये कर दिया और फलां ने ये कर दिया। वो बेचारे जो मिस्र के जो मम्मीज जो है जो कि बिल्कुल लाशों की सूरत में पड़े हुए हैं, उनके बारे में उनकी मिसालें दे के आगे दलील को आगे चला रहे हैं। अब सा बात यह है कि जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है, जिसकी लाठी उसी की MQM। दूसरी बात है कि स्टॉक एक्सचेंज आजकल सियासी, ये वज़ीर आज़म साहब ने मंडी खोली है और उसके भाव बताए हैं, वजारत भी दी है, और वजारत के साथ अब दूसरा लफ्ज़ नहीं ले सके। उन्होंने कहा जी सिंध के और हैदराबाद की और जो कराची और हैदराबाद की जो बल्दियाती हुकूमतें हैं जो MQM के पास, उनको हम माला माल कर देंगे। एक चीज़ उन्होंने नहीं बताई कि उनको माला माल सरकारी खजाने से भी करेंगे और अपनी ATM मशीनें भी उनके हवाले कर देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा जो है जब आगे मंडी के अंदर होता है तो मंडी में तो जो जिसका भाव तेज होगा वही माल उठा के लेके जाएगा। एक चीज और इख्तिलाफ है, नहीं न्याजी साहब, ATM मशीनों को मैं आजकल जमा तो हो रहे हैं, ATM मशीनों से आजकल निकाला नहीं जा रहा है, ATM मशीनों से खर्च का वक्त गुजर चुका है, अब वो ATM मशीनों में डाला जाता है, उनको मजीद फुल किया जाता है मुस्तकबल के लिए। बहरहाल MQM को जी है वो किसी न किसी तरीके से ATM मशीनें खराब ही हो गई या सिस्टम डाउन हुआ तो किसी और तरीके से वो बता देंगे, तो जाहिर भी देंगे और बाकी भी देंगे, हर तरीके से देंगे। ठीक है तो बाकी ये है कि जी ये इस तरह का सौदा करना, आपके सवाल के जवाब का आपके जवाब मौजूद है कि आपने कहा कि ये कहाँ का इख्तिलाफ है, कहाँ की वो चीज़ें हैं कि खुद आप कहते थे कि मेरे नज़दीक मेरा नैरेटिव खत्म हो जाएगा MQM के साथ बैठा। मेरे मुंह पे कह चुके हैं काफ लीग वाले जो कि मैं समझ सलीके के लोग थे, ये मिलने आए तो हमारे वर्कर ये समझेंगे हमारे साथ लोग दूर भाग जाएगा। जी न्याय साहब, ठीक है, माजी के बयानात की तरफ ना ही जाए हम तो अच्छा है। बहुत वैसे हमारी इसके ऊपर डिस्कशन, न्याय साहब हुकूमत का ऑप्शन लेते हुए ये कह रहे हैं कि हुकूमत जिसकी लाठी उसकी MQM। इसके बाद अभी हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद एक और अहम मामला है, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल के साथ।
सिंध के इलाके रतो डेरो में 100 से ज्यादा अफराद में HIV पॉजिटिव की तशखीस हुई, जिसमें ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इस्तेमाल शुदा सिरिंज के दोबारा इस्तेमाल से 595 बच्चे HIV का शिकार हुए हैं। दुनिया में अपनी नौयत का ये पहला वाकया है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में बच्चे एड्स जैसे मूजी मरज का शिकार हो रहे हैं। छोटी एज के इसमें बच्चे भी शामिल हैं और नौजवानों से मुतालिक भी खबरें सामने आई थी। पाकिस्तान पहले ही बच्चों में बढ़ते पोलियो वायरस जैसी इफरीत से नबर्द आजमा है, जिसमें अब तक खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। हर साल कहीं ना कहीं से पोलियो के केसेस सामने आते हैं। अब ये एड्स जैसे मरज़ की तशखीस ख़तरे से खाली नहीं है। इस तमाम मामले का जिम्मेदार कौन है और इससे छुटकारा कैसे मुमकिन है, हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, इस्तेमाल शुदा सिरिंज के दोबारा इस्तेमाल से 595 बच्चे HIV का शिकार। दुनिया में पहला ऐसा वाकया है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में बच्चे मुतासिर हुए हैं। क्या पाकिस्तान पोलियो की तरह एड्स पर काबू पाने में नाकाम हो गया है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, इतनी बड़ी तादाद में ख़ास तौर पे बच्चों का एड्स जैसे मरज़ में मुब्तला होना, और वो भी एक बेसिक वजह सिरिंज के इस्तेमाल की वजह से, कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी जो हर चीज़ के ऊपर इतना बोलती है, यहाँ पे भी आपको उनकी संजीदगी नज़र आई इस मामले के अंदर? देखो अब सब बात सुनो आप, 22 करोड़ के मुल्क में बहुत तकलीफ की बात है, बुरा ना मनाना, मुझे भी दुख हो रहा है। 595 बच्चों की थर में मर गए बच्चे, उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस? 22 करोड़ का मुल्क है, खैर है, कोई बात नहीं। और आप ये क्यों भूल जाते हो? मैं लिख लिख पागल हो गया इस बात पे। ये वो मुल्क है जहां हॉस्पिटल्स का वेस्ट बाकायदा नीलाम किया जाता है। किस दुनिया में रह रहे हो? ये सवाल बनाते वक्त वो इतना तो पता कर लेना था कि यहाँ कल्चर क्या है। हॉस्पिटल्स का वेस्ट, उससे बर्तन बनते हैं, उस मुख्तलिफ चीज़ें अलग अलग की जाती हैं, उसमें से जो प्लास्टिक होता है उससे सस्ता तरीन बर्तन बनता है, और वो बर्तन तुल के बिकता है, केजीज के हिसाब से बर्तन। क्या रोना लेके बैठ गए हो? हमारी नाकामियों की जो फहरिस्त है ये सिर्फ जिस्मानी बीमारियों तक महदूद नहीं है, ये इक्तसादियात से लेके अखलाकियात तक, ये बहुत ही खौफनाक शर्मनाक परफॉर्मेंस की बहुत लंबी कहानी है, जिसकी निशानदही क़याम पाकिस्तान से पहले चर्चिल, जिसको पिछले दिनों पॉइंट आउट किया है चीफ जस्टिस साहब ने, खोसा साहब ने, चर्चिल ने की थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, और अल्लामा मशरिकी इज़ ऑन रिकॉर्ड कि ये मुल्क बनने के बाद ये करेंगे क्या ये लोग से मुराद मैं और आप, बाकियों को तो छोड़ें। तो इसलिए आपका रोना बेबहल है, बेतुका लग रहा है मुझे। आगे चलो, बस फजूल है। शहजाद इकबाल साहब, पहले ऑक्शन तो रुकवा लो जाके हॉस्पिटल्स में। बिल्कुल हसन साहब। शहजाद इकबाल साहब, आपके ख्याल में बड़ी कोताहियां हम कुछ देखते हैं सिंध के अंदर, थर का मामला हो जाए, हसन साहब भी इस तरफ बात कर रहे हैं। अब ये एक बहुत अनयूजुअल बात है, दुनिया में ऐसी एग्जांपल्स नहीं मिलती, है बहुत तशवीशनाक बात है। लेकिन इस पूरे टाइम पे बिलावल भुट्टो मसरूफ बहुत नजर आए हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हुए, दीगर मामलात के ऊपर। इसके ऊपर तवज्जो हमें क्यों नजर नहीं आई? क्या उनको जवाबदेह होना चाहिए इस मामले के ऊपर? अक्सर पहले तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है दोनों बातें, एक तो पोलियो वाला भी, क्योंकि अब 2 ममालिक थे, नाइजीरिया भी अब उससे निकल जाएगा, और पाकिस्तान में इस साल कोई 1 दर्जन से ज्यादा केसेस हुए हैं पोलियो वायरस के। और दूसरा HIV जो बीमारी है वो कोई वबा नहीं है, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ये वबा की तरह फैल रहा है। एक ऐसी बीमारी जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी आप रोकथाम के लिए इकदाम ले सकते हैं, और वहां पर एक तकरीबन 600 बच्चों में ये मर्ज फैल जाना, ये वायरस फैल जाना बहुत ही तशवीश की बात है। और आपने दुरुस्त कहा, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर का रोना हो रहा है, कह रहे हैं कि टैक्स के जरिए, महंगाई के जरिए अवाम का खून चूसा जा रहा है। बिलावल भुट्टो जो है वो खुद हेड करते हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी को, तो जरा बताइए कि वहां पर क्या हो रहा है। उनकी एक फुप्पो इस वक्त जेल में है, जिसको अब सब जेल डिक्लेयर कर दिया है अपना दारी हाउस को, दूसरा फुप्पो उनकी वो हेल्थ मिनिस्टर है सिंध की। जरा पूछे कि क्या एक्शन हुआ है, ये क्या नेग्लिजेंस हुआ। मुझे याद है हमने कोई 2-3 प्रोग्राम इस पे कर लिए थे, कोई महीना 1.5 महीना ये इशू मीडिया की जीनत बना रहा, और इसके बाद बिलावल साहब को ये तौफीक हुई कि वो जाएं और देखें कि अपने हलके में, एक तो मसला ये कि उनका अपना हलका ही अपना गढ़ है, पीपल्स पार्टी का गढ़ भी है, और ये खुद वहां से इलेक्ट हुए हैं। तो तकरीबन 1 माह के बाद, 1-1.5 माह के बाद जब हम इस पे कवरेज करते रहे, उसके बाद उनको तौफीक हुई कि वो वहां जाकर देखें।
اب اس پہ کیا کر سکتا ہے بندہ؟ افسوس ہی کر سکتا ہے کہ اس طرح کے اہم ایشوز جو ہیں اس کو ہم توجہ نہیں دے رہے ہوتے. صحت کا معاملہ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی نیگلیجنس ہے کہ ایک سرنج جس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کا دوبارہ استعمال ہوتا ہے, اس کے ذریعے وائرس پھیلا ہے. اب اس پہ UN بھی رپورٹ اپنی دے چکی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بلال بھٹو صاحب کیا ایکشن لیتے ہیں اپنی پارٹی کے خلاف اور خاص طور پہ اپنی پھپھو کے خلاف جو کہ اس وقت وزیر صحت ہیں. بالکل سوال ویلڈ ہے آپ کا یہ والا. حفیظ اللہ نیازی صاحب, وہی بات ہے, بلاول بھٹو اس معاملے کے اوپر میڈیا کی طرف سے انہوں نے یہ بھی شیئر کر رہے تھے رپورٹس کے میڈیا نے غیر ذمہ دارانہ طور پہ رپورٹنگ کی اس ایڈز والے معاملے سے متعلق سندھ کے اندر یہ, لیکن معاملہ ایگزسٹ ضرور کرتا ہے جس کے اوپر آج ہم یہ سیگمنٹ بھی اپنا کر رہے ہیں. ہیومن رائٹس کی بھی بلاول بھٹو بات کرتے ہیں, لیکن یہ سندھ کے اندر ترجیح ہمیں کیوں نظر نہیں آئی ان کی کہ اس کے اوپر ہی وہ بات کرتے جتنے دن یہ معاملہ ہے اور کوئی کلیئرٹی دیتے عوام کے سامنے کہ اصل میں ہوا کیا یہاں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو ایڈز اور جو پولیو ہے ان میں مماثلت جو ہے وہ بڑی سمجھ میں اس سے بالا تر ہے, کیونکہ بالکل ایک فرق قسم کی بیماری ہے اور ان کی فرق قسم کے جو ہے نا ڈائنامکس ہیں. وہ ایک جو پولیو ہے کم از کم آپ وہ چھپے نہیں چھپتے, جب ہو جاتا ہے تو ابھر کے سامنے جاتا ہے, اس کی وائرس پتہ چل جاتی ہے. ایڈز ہمارے معاشرے میں جتنی ہمیں معلوم ہے شاید ہو سکتا ہے اسے 10 گنا یا 20 گنا یا 25 گنا زیادہ موجود ہو. پھر دنیا کے باقی ملکوں میں جہاں پولیو ختم بھی ہو گیا, ایڈز کہیں بھی ختم نہیں ہوئی. انڈیا جیسے ملک جو ہے اس کے بڑی بہت ایپیڈیمک موجود ہے. اب یہ ہے کہ یہ بات اس میں میں بالکل ساتھیوں سے ایگری کرتا ہوں. تو اس سے قطع کلامی کی معذرت نیازی صاحب, دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں دنیا میں جو اس کے اوپر رپورٹس ہیں ان کے مطابق یہاں پہ ایک جگہ سے کوتاہی ہوئی, ایک شخص غلط سرنج سے کا دوبارہ استعمال کر کے لوگوں کو وہ انجیکشن لگاتا رہا, جس کی وجہ سے بچوں میں یہ بیماری پھیلی ہے بڑی تعداد میں. جی اب صاحب میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو گورنمنٹ کی نیگلیجنس ہے اور جس جگہ پہ آئی ہے وہاں پہ تو ہائٹ آف اگنورینس ہے, جہالت ہے. پولیو میں انفارچونیٹلی ایک سوسائٹی کے اندر غلط طریقے سے غلط نیریٹو پہ انہوں نے خام خواہ سے ریزسٹنس پیدا کی ہوئی ہے. اس میں سوسائٹی ریزسٹ نہیں کرے گی, لیکن سوسائٹی کے اندر چونکہ ایک بڑا سٹگما ہے کے طور پہ سامنے آتا ہے, تو کئی لوگ اس کو شرم و شرمی وہ اس ہینڈلنگ بلاول بھٹو صاحب کی اس کو آپ نے کیسے دیکھا؟ لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے, اور پھر جتنے صوبوں میں باقی جگہ موجود ہے وہاں پہ بھی گورنمنٹ اس طریقے سے اس کے خلاف جو ہے صفحہ بندی کے ساتھ نہیں آ رہی جس طریقے سے ہم پولیو کے اوپر پورے ایک صفحہ بند ہو کے اور پوری طریقے سے پیچھے معاملے کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں. کوئی قدم نہیں اٹھایا. صحیح. سلیم صافی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے حکومت ظاہری بات ہے کہ متعلقہ حکومتیں ذمہ دار ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹی بھی ذمہ دار ہے. اگر حکمران کرپٹ اور نااہل ہے تو ہماری سوسائٹی بھی تو بے حسی کی انتہاؤں کو چھو رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو بات ہو رہی تھی اس میں لیڈرز کی, تو لیڈر ہم نے تو یہاں سیاستدانوں تک خاص کر دیا ہے, لیکن سوسائٹی میں استاد اپنی جگہ پہ ایک لیڈر ہے جو کہ معاشرے کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. ماں کی گود بھی بنیادی لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے. پھر مولوی بھی ہے. تو یہاں ہم میں سے کون ہے جو اپنا فرض ادا کرتا ہے؟ ہم میڈیا والے ہیں. ہم کتنا ان معاملات پہ قوم کو ایجوکیٹ کرتے ہیں یا ان کو سینسٹائز کرتے ہیں؟ بلاول صاحب کو شاید یہ گلا ہو کہ میڈیا نے اس کو ایگزیجریٹ کیا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ میڈیا کی تو یہ جرم ہے ہم میڈیا والوں کا کہ اس طرح کے بنیادی ایشوز کو توجہ دینے کی بجائے ہم روزانہ یا تو کرکٹ میں لگے رہتے ہیں یا پھر نواز شریف نے یہ کیا اور عمران نے یہ کیا اور زرداری نے یہ کیا. تو حکومت ٹھیک ہے ذمہ داروں کی فہرست میں سر فہرست, لیکن باقی ہمارے ڈاکٹروں کو آپ دیکھیں, یعنی کیا مغربی دنیا میں کوئی ڈاکٹر تو چھوڑے کوئی عام انسان بھی یہ جرت کر سکتا ہے یا اس ظلم کا وہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اس سرنج کو استعمال کریں صرف چند روپے چند ٹکے بچانے کے لیے کہ جس کی وجہ سے دوسرے انسان کو اس طرح کی بیماری لاحق ہو رہا ہو؟ تو ہم بحیثیت سوسائٹی زوال کا شکار ایک ملک ہیں یا سوسائٹی ہیں. صحیح. ارشاد بھٹی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ معاشرتی ہی مسئلہ ہے یا پھر یہ حکومت کی کوتاہی ہے, سندھ حکومت کی؟ دیکھیے یہ سندھ کے علاقے رتو ڈیرو نہیں, ذرا قریب کریں, یہ لڑکانہ کے نواحی رتو ڈیرو ہے.
उसी लाड़काना जहाँ भुट्टो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी हैं, जहाँ नुसरत भुट्टो साहिबा भी, जहाँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी, जहाँ गढ़ी खुदा बख्श भी है, जो सियासी किबला है पीपल्स पार्टी का, जो बिलावल का गढ़ है, जहाँ बिलावल 3 सवालों के एक बंदे ने दूसरा सवाल किया तो बिलावल ने उसको सख्ती से, तीसरा सवाल किया तो उठ के बिलावल चले गए। ये वही लड़का, और ये वही लड़काना है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और कि ये या सिंध हाई कोर्ट ने कि एक घर तो डाइन भी छोड़ देती है। ये उसी के फंड्स खाए हुए हैं। और ये वही अस्पताल है, ये क्लिनिक, और इसी रत्तो डेरे अस्पताल में 2 ब्लड बैंक्स को इन्होंने बंद किया था क्योंकि वो एड्स ज़दा, नशइयों का, चरसियों का, फीमियों का खून दे रहे थे बग़ैर किसी टेस्ट किए हुए, और वो खून लग भी रहा था। लेकिन 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते बाद दोनों ब्लड बैंक्स वो दोबारा खोल दिए एक वार्निंग देकर, और फिर से वो काम करने लग गए। इसलिए मैं कहता हूँ बिलावल साहब को कि ये जमहूरियत नाटक बंद करें यार, ये बंद करें। एक मॉडल, वो MQM के इज़हारुल्लाह के एक दिन असम्बली में कह रहे थे कि इतने 100 अरब खा लिए, एक यूनियन काउंसिल तो कम अज़ कम वो जो मॉडल है वो बना के दिखाए कि एक यूनियन काउंसिल, ये मॉडल यूनियन काउंसिल है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। एक सिंध का कोई ज़िला ऐसा बता दें। ये नवाज शरीफ साहब को कह रहे थे कि उधर आएँ इलाज करवाएं सिंध में, और हाल ये हुआ है। यानी तकरीरें, मुलाकातें, जमहूरती नाटक, ओमनी कहानियाँ, यान सीरीज़, लांचों में पैसा, शुगर मिल कहानियाँ, किसानों की वो सब्सिडीज खा गए, और भुट्टो जिंदा है जी। यानी खुदा के लिए एक हमें सिंध मॉडल बना के दिखा दें। यानी आप सिंध की किस बात की करें? 10 अरब की गंदम थी, बोरियों से रेत निकली है, अब इस पे रोएं। फुजले वाला पानी 85% पी रहे हैं, इस पे रोएं। थर में मौत है, वो सेशन जज के आगे रो पड़ी उनकी माएँ कि खुदा के लिए हमें कोई नहीं सुनता। कराची में पोलियो है, कोई नहीं है। कराची के 3 बड़े अस्पताल थे, सरकारी अस्पताल, उसके अलावा एक अस्पताल जो प्राइवेट है, आपका बिल्कुल लेके जाएंगे आगे। भट्टी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जब दीगर बहुत सारी बातों के ऊपर बिलावल भुट्टो हर दिन हमें नजर आते हैं बात करते हुए, तो इस मामले को तरजीही तौर पर वो क्यों नहीं देख रहे? बहुत जरूरी होगा बिलावल भुट्टो का इस मामले के ऊपर सामने आना और बात करना। नाज़रीन, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।